امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 9، کارا سیودا۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کیمال کی زندگی کا واحد مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے۔ مائن انجینئرنگ کا طالب علم وہ معجزات پر یقین نہیں رکھتا، خاص طور پر جو محبت سے متعلق ہے، لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نیہان اس کی مونوٹونیس زندگی میں آتی ہے۔ ایک امیر خاندان سے نیہان محلے کے ایک متمول علاقے میں رہتی ہے، تاہم وہ خود کو اپنی ماحول کی اقدار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے۔ تقریباً ناممکن کیمال اور نیہان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور وہ اس وقت تک ساتھ رہنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب تک کہ کیمال کو استنبول چھوڑ کر زونگلداک کی ایک کان میں کام نہیں کرنے کے لیے جانا پڑتا۔ اس کے فوراً بعد نیہان نے امیر تاجر امیر کوزجولو سے شادی کر لی، جو بچپن سے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ 5 سال بعد کان کا ایک غیر متوقع حادثہ کیمال کے لیے ایک نیا راستہ تلاش کرتا ہے، ایک جو مکمل طور پر بدلے ہوئے کیمال کو واپس استنبول لے جائے گا۔ نمبر 8، سیاہ بیاض اشک۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامک کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت ملتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کی جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں، جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم کی محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ نمبر 7، ہرجائی۔ ریان سد دولو خاندان کی پوتی ہے جو مدیوت کے مضبوط ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ اس کے والد ہزار اور اس کے چچا جیہان عظیم خاندان کی اہم شخصیات ہیں، لیکن اصل رہنما اس کا دادا ناسو ہے۔ ناسو ریان کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی کزن ییرن کا زیادہ خیال کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ییرن ان کی بائیولوجیکل پوتی ہے، جبکہ ریحان بائیولوجیکل پوتی نہیں ہے۔ اس حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ریان گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے، اور جب میران کی گاڑی قریب آتی ہے تو گھوڑا ڈر جاتا ہے اور ریان نیچے گر جاتی ہے۔ میران کو ریان سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر ییرن کو ریحان سے بدلہ لینے کے قابل بناتی ہے، جب سے وہ ییرن کے پیارے کو چھین لیتی ہے۔ شادی کے بعد میران اور ریان اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی حویلی جاتے ہیں، تاہم میران پہلی رات ریان کے ساتھ گزارنے کے بعد رشتہ ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 6، سیاہ انجی۔ ہازال خوبصورت نوجوان لڑکی کینان خوبصورت نوجوان ماہی گیر کے ساتھ منگنی کر لیتی ہے۔ ان کی شادی سے ایک دن پہلے ہازال کو وورال سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ایک کامیاب بزنس مین جو اس کے ساتھ اس وقت سے محبت کرتا ہے جب اس نے پہلی بار اسے اپنی سالگرہ کی شادی میں بطور ویٹرس کام کرتے دیکھا تھا۔ نمبر 5، کیرالک اشک۔ ڈیفنے ایک غریب لڑکی جو اپنی دادی، بھائی اور بہن کے ساتھ رہتی ہے، مشہور بزنس مین عمر کو اس سے پیار کرنے اور بہت دیر ہونے سے پہلے اس سے شادی کرنے کے لیے ایک معاہدے میں الجھ جاتی ہے۔ ڈیفنے زندگی کی رکاوٹوں اور اپنے اختلافات کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ کیا وہ عمر کو اس سے پیار کرنے پر مجبور کر پائے گی؟
نمبر 4، ضمہیری۔ فیروزے اور ایاز 2 اچھی روحیں، 2 بچے جو خاندان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قسمت نے انہیں اکٹھا کیا، قسمت قربانی نے انہیں الگ کر دیا۔ اب زندگی ان کے لیے معافی کی مقروض ہے۔ زندگی اس محبت کو واپس دینا چاہتی ہے جو اس نے ان سے چھین لی ہے، لیکن راستہ تکلیف دہ اور کچا ہے۔ ہوا میں ایک نپ ہے، موسم سرما ہے، فیروزے کی آنکھیں نیلی ہیں، اس کا دل جل رہا ہے۔ فیروزے کے والد پر لفٹ حادثے میں جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 13 کنسٹرکشن ورکرز کی موت ہوئی تھی۔ اس واقعے نے فیروزے کو متحرک کیا، جو صادق اور امین ہے۔ اس راستے میں وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلی ہے۔ اس کی ملاقات ایاز سے ہوتی ہے، جو اس کی امیدیں چرا کر الوداع کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، چوپ آدم۔ چھوٹی عمر میں زندگی سے نامرد آزما ہونے والے تامر اپنے خاندان کی پریشانیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ ان تمام مشکل حالات کو کھیل میں بدل کر تامر اپنے اندر کے بچے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی بہن مریم کے ساتھ وہ ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا جب اس کے والدین نے اسے وہاں چھوڑ دیا۔ تامر اب شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ اس کی کمپنی اس وقت ایک بڑی امریکن کمپنی کی شیئر ہولڈر بن جاتی ہے جب اس کا ڈیزائن کردہ کمپیوٹر گیم بہت کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ باس فورس پر ایک ولا خریدتا ہے تاکہ اپنے پورے خاندان کو ایک چھت کے نیچے جمع کر سکے۔ اس کی ماں آئسل اور والد بولینت جو ولا میں آباد ہیں اپنی قسمت پر یقین نہیں کر سکتے، تاہم تامر کو ماضی کو بھولنا بہت مشکل لگتا ہے۔ تامر جس توازن کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے جب اس کا پیری سے سامنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، عدم فارہ۔ فارہ ایک 28 سالہ ایرانی خاتون ہے۔ 6 سال قبل ایران سے فرار ہوتے ہوئے اسے استنبول میں رکنا پڑا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ وہاں ایک غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر رہنے لگتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بیٹے کریم شاہ کو ایک نایاب بیماری ہے۔ چونکہ مدافعتی نظام پیدائش سے ہی بہت کمزور ہے، اس لیے کریم شاہ بیماریوں کے لیے کھلا ہے، اس لیے اسے جراثیم سے پاک ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ فرح میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود استنبول میں غیر قانونی طور پر صفائی کا کام کرتی ہے۔ فرح کی زندگی کا مقصد اس کے بیٹے کریم شاہ کے لیے صحت مند ہونا اور عام بچوں کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ وہ جلد از جلد پیسے بچائے گی اور اپنے بیٹے کا علاج مکمل کر کے دوبارہ فرانس جائے گی، لیکن فرح کی دنیا راتوں رات بدل جاتی ہے۔ وہ مافیا کے ذریعے کیے گئے قتل کی گواہ ہے جہاں وہ صفائی کرنے جاتی ہے اور طاہر لیکے سے ملتی ہے۔ نمبر 1، میالی چپکنی۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے غازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔